اور آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، معروف حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے نماز جس نے قائم کی ہوگی باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے، باعث حجت ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، معروف حدیث ہے۔ لیکن جس نے نہیں پڑھی ہوگی، جس نے نماز کو ضائع کیا گیا ہوگا، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ 4 نام لیے ہیں۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز قائم زندگی میں نہ کرتا رہا، نمازوں سے غفلت برتتا رہا، نماز اس کے لیے حجت نہیں ہے، نجات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ صرف یہ حدیث بھی انسان کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ کلیئر ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنے والا کلمہ کو مسلمان ہے، اگر وہ دائرہ اسلام میں خارج ہے، تو کیا اس کو فرعون کے ساتھ ہونا چاہیے، حامان کے ساتھ ہونا چاہیے، قارون کے ساتھ ہونا چاہیے، ابی بن خلف کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جہاں پہ یہ 4 ظالم ڈالے جائیں گے، کلمہ کو مسلمان کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بتائیے۔ اس کا مطلب صاف ہے، واضح ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہوتا تو فاسقوں فاجروں کی، بدکاروں کی، بد اعمال والوں کی جہنم میں اوپر ہوتا۔ یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی جو تشریح بیان کی ہے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر یہی 4 وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نماز میں پیچھے رہتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجوہات صرف 4 ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے کہ اس حدیث سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ 4 افراد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیوں لیا؟ فرعون اس کے ساتھ، اور فرعون کون ہے؟ حاکم ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا ہے۔ ہاں، جو سلطنت میں، جو ملک میں، جو کاروباروں میں، جو جگیرداری میں اتنا بیزی رہتے ہیں کہ وہ فرعون بن جاتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے، اپنی جگیر سے، اپنے پلازوں اور بلڈنگوں سے فرصت نہیں ملتی، اپنی رعایا سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اس لیے نماز کو چھوڑ دیا کہ بہت بڑا خدا ہے پاس، وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کے لیے، پیسے کی خاطر، تجارت کے لیے ہر وقت پیسہ کمانے کی سوچ میں مگن رہ کر نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ قارون کون تھا؟ بڑے مالدار تھا، اونٹ چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانوں کی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو قارون کے ساتھ ہے۔ ابی بن خلف گھوڑے پالتا تھا، بڑا خوبصورت لمبا چوڑا ایک گھوڑا پالا، معاذ اللہ رسول اللہ کو کہنے لگا اس کو میں کھلا پلا کے موٹا کر رہا ہوں، جس دن یہ تندرست ہو جائے گا اس کے اوپر چڑھ کے معاذ اللہ آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ واقعہ سیرت کے باب میں آپ کے سامنے بالتفصیل رکھا تھا۔ یہی 2 زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، یا بادشاہی ہے، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، یا دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا کاروبار اور تجارت کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور چوتھا جو بندہ حامان، وہ کیا؟ وزیر ہے۔ سرکاری جتنے بھی ملازم ہیں ان کو غور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کہ سرکاری عمال اپنے فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری آنکھوں دیکھا مشاہدہ 4 باتوں کا۔ عہدے دار ہو بڑا، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، بہت بڑا عہدے دار ہو، وہ نمازوں میں غفلت کر رہا ہے کہ میں عہدہ مجبور ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ کہانی ہے۔ وزیر ہیں، پولیس والے ہیں، ایس ایچ او، ایس پی ہے، آئی جی ہے، کمشنر ہے، صوبے دار ہے، جو بھی ہے، وہ سارے اس کیٹیگری میں ہیں جو اپنے وزارت اور نیابت کے چکر میں حکومتی عہدے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان 4 افراد کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کہ بے نماز مسلمان کہنے کو وہ مسلمان ہے لیکن ہوگا ان کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَأَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اب یہاں پہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ غی نامی وادی میں۔
کیا یہ مسلمانوں کے لیے؟ اچھا یہاں اس سے بھی اگر آپ اور اپنے ذہن کو کھولنا چاہیں، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، جہنم کے دروگے فرشتے پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے بالعموم، ما سلککم فی سقر، دنیا میں اتنے ڈرانے والے آئے، اتنے نبی بھیجے، علماء واعظین، کان میں بات تو پڑی ہوگی، پھر بھی تم جہنم میں آ گئے ہو بیوقوفو، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے، بس ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے۔ جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد جانے کی وجہ ہم نمازیں ہی نہیں تھے پڑھتے۔